السلام علیکم۔ جو صبر کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، اللہ خود ان راہوں میں ان کا ساتھی بنتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، میں صبر کرنے والوں کا ساتھ ضرور دیتا ہوں، میں صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ صبر کیے ہوئے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے پاس اللہ کا ساتھ بھی ہے اور اس کی محبت بھی۔ یاد رکھیں، اللہ کسی کے صبر کو رائے گا جانے نہیں دیتا۔ صبر کرنے والے کو خوش بھی کیا جاتا ہے اور اس کے لیے وہ راستے نکالے جاتے ہیں جس کا اس نے سوچا نہیں ہوتا۔ جو صبر کی راہ پر چلا وہ اپنی بہترین منزل پا کر ہی رہا۔ آنسو ہو یا تڑپنا، کچھ بھی ضائع نہ گیا۔ صبر کرنے والا اپنا انعام پا کر رہتا ہے۔ سجدہ زمین پر کرو، اوپر والا آسمان پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ پھر فرش سے عرش تک دل کی پکار سن کر رحمت برسا دی جاتی ہے۔ جس نے سجدے کی لذت جان لی، اس نے پا لیا رب کو۔ پھر حسرتیں مر جائیں گی، بس زندہ رہے گی رب کی رضا۔ یہ سجدے رب کے ہاں تمہارے غم مٹا دیں گے۔ بس سر جھکا کے رب کو منا لیا تو حاصل ہو جائے گی رب کی ہر عطا۔ اللہ پاک بہت جلد آپ کی دعاؤں کو بھی کن فیکون سے گزار کے ایسا معجزہ کریں گے، آپ کی مانگی دعائیں قبولیت کی منزل کو پا لیں گی۔ ہو سکتا ہے آغاز میں کچھ چیزیں مشکل اس لیے ہوں، اختتام آپ کی مرضی کا ہونا ہو، تو خود کو مایوسیوں میں دھکیلنے کے بجائے اللہ پر یقین کا راستہ اختیار کریں اور یہ جان لیں، اللہ کے فیصلے آپ کے لیے کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتے۔ دعائیں تو معجزوں کا شاہکار ہوا کرتی ہیں، لیکن اگر وہ آپ کا مانگا ہوا اسی وقت آپ کو دے دیں تو کیا دعا کی اہمیت سمجھ پاؤ گے؟ دعاؤں سے معجزے کیسے ہوتے ہیں، تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، کبھی اس خوشی کے وہ لمحے محسوس کر پاؤ گے؟ اس لیے اس سے مایوس ہو کے مانگنا نہ چھوڑ دینا، وہ دے گا ضرور، لیکن کبھی کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کیسے سوچ رہے ہو آپ کی فلاں دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ ضائع چلے گی؟ ارے نہیں، آپ کے منہ سے نکلی ہر ایک پکار، آپ کے دل سے نکلی ہر آہ اس رب تک ضرور پہنچتی ہے۔ وہ آپ کی دعا کیسے ضائع جانے دے گا؟ دراصل اس نے وہ دعائیں صحیح وقت آنے تک سنبھال رکھی ہے۔